السلام علیکم دوستو. آج ایسا لگا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ایک جھٹکا لگا جہاں پاکستان بار کونسل کے نمائندے نے استعفیٰ دے دیا. اس پہ ظاہر ہے بہت شور مچا، ایک سنسنی پھیلی کہ ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ محروم ہو گیا ہے وکلاء کی نمائندگی سے. کیا یہ حقیقی استعفیٰ ہے؟ کیا اس سے حکومت کے لیے کوئی آئینی بحران پیدا ہوگا یا عوام کے لیے یہ محض ایک اور تماشا ہے؟ اب اس میں ہوا یہ کہ پیر کی صبح ججوں کی تقرری کے لیے جو قائم جوڈیشل کمیشن تھا اس میں وکلاء کی نمائندگی کرنے والے ممبر اختر حسین نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے اپنی وجہ کیا بتائی، اور وہ یہ کہ حالیہ عدالتی تقرریوں سے متعلق تنازعات کی بنیاد پر میں مزید کام جاری نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی رکنیت سے مستعفی ہوتا ہوں اور اپنے اس استعفے کی نقل پاکستان بار کونسل کو بھی ارسال کر رہا ہوں. اب بظاہر تو یہ بڑا ایک زبردست قدم تھا اور ایسے لگا کہ یہ ایک جھٹکا ہے حکومت کے لیے اور پاکستان جوڈیشل کمیشن کے لیے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے تحت جتنے بھی یہ فیصلے ہوئے ان میں یہ بھی تھا ججوں کی تعیناتی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، جس میں جوڈیشل کمیشن میں حکومتی ارکان کی جو عملاً تعداد ہے وہ زیادہ ہے. اگر آپ چیف جسٹس یا آفریدی کو بھی اس میں شامل کر لیں، اٹارنی جنرل کو شامل کر لیں، وزیر قانون بھی اس کا حصہ ہیں، تو اس لیے تاثر یہ ملا کہ ایک کوئی انقلاب آ گیا ہے کہ پاکستان بار کونسل نے بھی اب مسترد کر دیا ہے 26ویں ترمیم کو اور اس کے تحت کیے گئے تمام فیصلوں کو. آپ کو معلوم ہے کیونکہ 12 کے قریب پیٹیشنز ہیں 26ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے. مختلف بار کونسلز نے اور بار ایسوسیشنز کے سابقہ صدور نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد بار ایسوسیشن نے جو 3 مختلف جج اسلام آباد ہائی کورٹ منتقل کیے گئے ہیں، ٹرانسفر کیے گئے، انہوں نے آ کے اپنا کام بھی شروع کر دیا. اس کی جو سپریم کورٹ میں ان کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن کی حمایت بھی کر دی. اسلام آباد بار کے صدر نعیم گجر اور سیکریٹری بار کی جانب سے جاری اعلانیے میں کہا گیا کہ ہم ان تمام تعیناتوں کی بغیر، ان ججز کے نئے حلف کے بغیر ٹرانسفر کی مذمت کرتے ہیں. ان کی وہ ہمیں بالکل وہ آئین کے خلاف ہے اور یہ کام جو ہے ایگزیکٹو کی طرف سے عدالتی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اسلام آباد بار نے سپریم کورٹ سے پٹیشن سن کر ججوں کو واپس بھیجنے کا مطالبہ بھی کیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کر رکھی ہے کہ یہ جو نئے جج آئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک جسٹس ڈوگر جو ہیں وہ سینئر ترین جج بن گئے ہیں، چیف جسٹس ہو گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس صورتحال کا ازالہ کیا جائے قانونی طور سے، کیونکہ ان کے خیال میں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کیے گئے یہ تمام فیصلے عدلیہ کی آزادی سلب کرنے اور اس کے معاملات میں مقننہ یعنی ایگزیکٹو کی براہ راست مداخلت کو یقینی بنانے کے مترادف ہیں. اب پٹیشن میں جو پہلے سے موجود ججز کی سینیارٹی میں رد و بدل کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اور عدلیہ کی آزادی، اختیارات کی تقسیم اور آئینی بالادستی کو بالکل ایک خطرہ بتایا گیا ہے عدلیہ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت بھی دوسری ہائی کورٹوں سے، دوسرے صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کی جو ٹرانسفر ہے وہ خلاف آئین ہے. اب بظاہر تو اس سے بڑا ایک طوفان کھڑا ہوا کہ ایک آئینی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے، قانونی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن دراصل یہ ایک تماشا ہے ایسے معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ جو جسٹس جو وکیل ہیں اختر حسین صاحب، انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا، لیکن یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ استعفے سے پہلے انہوں نے کام کیا کیا. یعنی ایک تو یہ تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں وکلاء کی نمائندگی کا مقصد یہ تھا کہ آیا جو درکار اقدامات تھے حکومت کے مطلوبہ مقاصد کے لیے، اس میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا، اور اس طرح
حکومت کے مطلوبہ مقاصد کے حصول کی راہ میں جو معاملات رکاوٹ بن رہے تھے ان کے اثرات کو یہ کس حد تک زائل کرنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ دونوں مراحل میں جیسے وکیل اختر حسین نے اپنا کردار ادا کیا، اس وقت ان کا استعفیٰ بے معنی ہے کیونکہ اس نے ان ایک لحاظ سے مجرموں کا ساتھ دیا جنہوں نے عدالتی اختیارات کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے سپریم کورٹ پہ بھی ایک کاری ضرب لگائی، اس کو غیر مؤثر کیا۔ یعنی بنیادی طور پہ جو کام کیا جانا تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے اپنی مرضی کے جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں لے آئیں، وہ کام تو ہو گیا، لہٰذا اس موقع پہ استعفیٰ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہیں۔ یعنی یہ خود کو ہیرو اگر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایڈوکیٹ اختر حسین، تو اس سے ان کو حاصل کچھ نہیں ہونا ہے۔ ججز کی پٹیشن جو 5 ججوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، اس کے لیے حمایت بھی یہ ماہرین کے مطابق محض دکھاوا ہے، کیونکہ ان کا تمام ججوں کا، تمام ایڈوکیٹس کا، تمام وکلاء کا یہ فرض تھا کہ اس پلیٹ فارم سے، یعنی پاکستان بار کونسل کے پلیٹ فارم سے جو ٹرانسفر آرڈر ہوئے تھے لاہور بلوچستان سندھ ہائی کورٹ سے، ان کے خلاف پٹیشن دائر کرتے، لیکن کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ الٹا اپنے ایک نمائندہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی گزشتہ سال مارچ میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں اور مداخلت کو بے نقاب کرتے ہوئے خط لکھا تھا، تو بار کونسل اس وقت بھی خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اکثر وکیل جو ہیں وہ اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کے براہ راست یا بالواسطہ طور پہ کنٹرول میں چلنے والے مقدمات میں ان کے سامنے پیش بھی ہو رہے ہیں۔ یعنی جو کچھ ہوا ہے وہ محض ایک کھوکھلی بیان بازی ہے، اور میڈیا کے ذریعے ان کی بڑی ستائش ہوگی پاکستان بار کونسل کی کہ بڑا انہوں نے اصولی موقف اختیار کیا ہے، لیکن یہ اصولی موقف ایک ایسے موقع پہ آیا ہے جبکہ عدلیہ کے اختیارات سلب کیے گئے ہیں، پیکا قانون جو ہے وہ اس وقت زیر عمل ہے، اور عدالتیں اپنی اپنی مرضی کے ججوں سے ایسے معلوم ہو رہا ہے ان کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ تو اس موقع پہ اگر کوئی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے کوئی 1 یا 2 افراد چلے بھی جاتے ہیں ارکان، تو اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ ریاستی اداروں نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ کر چکے ہیں اپنی سہولت کاری کے لیے، ان کی سہولت کاری جاری ہے، اور اس لیے اس سے کوئی بہت زیادہ امیدیں وابستہ کرنا ہو سکتا ہے سپریم کورٹ 26ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ کر لے، ایسا فیصلہ جو کہ عوام کے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کر لے، لیکن فی الحال اس نوعیت کے امکانات کم معلوم ہوتے ہیں۔ بہت